جی زبیر حسن صاحب. ہلو ہلو. زبیر صاحب سو تو نہیں گئے؟ ارے نہیں نہیں صاحب آواز آ رہی ہے کیا؟ جی آ رہی ہے، زبیر اب آ صاحب رہی ہے، آ رہی آ ہے، آ رہی رہی ہے، ہے. ان کی ہاں آواز آ ہاں. رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی؟ نہیں مجھے نہیں ارے آ ایک رہی، بار. میرے کو تھوڑا سا ارے ڈیلے ساحل ہے بھائی میرے کیا. خیال سے، سیم یارڈ میں تھوڑے دیر میں آئے گی. ساحل بھائی کیا حال ہے؟ پہلے ہو چکی ہماری بات یار. زبیر بھائی ایک سیکنڈ، ان کو آپ کی آواز نہیں آ رہی اسٹریم یارڈ کے کسی مسئلے کی وجہ سے، ایک سیکنڈ رکیں. سہیل بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ایڈم تمہاری آ رہی ہے، ان کی میرے خیال سے تھوڑے دیر میں آئے گی، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا. ہاں لیکن ان کی آواز مجھے بالکل کمپلیٹ آ رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ سٹارٹ کرو نا، چرچا سٹارٹ کرو. اوکے سوری زبیر بھائی، ان کو بھی آواز نہیں آ رہی. اسٹریم یارڈ جو ہے نا آج میرے خیال میں ایک مسئلہ کر رہا ارے ہے. یار ساحل بھائی تم نے میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اپنے چینل سے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی، تو تھوڑی دیر میں ان کو ارے جب آپ کی یار. آواز آنا شروع ہوگی تو وہ آپ سے بات کر لیں گے. آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں. یار میں تو یہی کہوں گا کہ تم ایسے مسلمانوں کو کیوں ایڈ کرتے ہو؟ نہ اسلام کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ. تم بھی تھکتے ہو، انہیں بھی تھکاتے ہو. سر کوئی بات نہیں، سر آپ کو پتا ہے. نہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ٹاپک ہے. مطلب ایٹ لیسٹ کسی ایسے کو لے کے آؤ نا جسے کچھ آتا ہو، تو 5 منٹ میں جج سر ہو جاتا ہے. تم گھنٹوں لگا دیتے سر ہو اس کے ہم اوپر یار. سر دیکھیں، ہم کسی کو لے کے نہیں آتے، ٹھیک ہے. ارے تو اس ہم سے تو مطلب یہ تو سنیں ایسا ہو سنیں گیا نا کہ مطلب. سر ہاں آپ بھی ہاں. گرم تبے میں بیٹھے ہیں. نہیں بھائی. سر پھر ریلیکس ہو جائے نا، میرا سینٹینس تو پورا ہو لینے دے سر. سر ہم کسی کو لے کے نہیں آتے، ہمارا چینل اوپن ہوتا ہے اور ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم سیٹرڈے کو رات کو 9 بجے میں لائیو آتا ہوں. دنیا کا جون سا مسلمان پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اس کو ویلکم ہے کہ وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ آئے ہیں اور لوگ آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. تو آپ اس چیز کو چھوڑیں. آپ کو اسلام کا پتہ ہے کہ نہیں پتا، مجھے یہ بتا دیں چھوٹا سا. ارے نہیں میں یہ کہہ رہا تھا بس کہ وہ تو 5 منٹ میں جج ہو جاتا ہے کہ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو غصے سے. تو جج کر سکتے ہو ایزیلی کہ اسے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اس سے تم زیادہ لوگوں کو سر ایڈ وہ کر سکتے ہو. آپ کی ہیڈک نہیں ہے نا، وہ میری ہیڈک ہے، میں نے دیکھنا ہے. آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنا چینل کھولیے گا، اپنی مرضی سے چلائیے گا. میں اپنا چینل کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے رائٹ. بھائی ٹھیک ہے. اوکے ناؤ، آپ کو لوتا کی کہانی پتا ہے؟ لوت، حضرت لوت علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی پتا ہے آپ کو؟ ہاں بھائی پتا ہے بالکل. قرآن میں کتنے مقامات پہ حضرت لوت کی کہانی ہے؟ میں نے آپ کو والا ٹاپک سن لیا پورا جو آپ نے سر میں ایکسپلین پہلے کیا تھا نا پوچھ رہا لڑکی ہوں، کو. اب میں آپ لڑکی کو چھوڑ دیں، میں آپ سے زیرو سے بات کروں گا نا، میں لڑکی والی بات آپ سے کیوں کروں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت لوت کی کہانی قرآن میں کتنی جگہ پہ ڈیفائن کی گئی ہے؟ ہاں ریپیٹڈ ہے، 6-7 جگہ ریپیٹڈ ہے. اور موسیٰ نہیں علیہ سر، السلام کی ریپیٹڈ ہے. نہیں سر ایسی بات نہیں کریں. موسیٰ علیہ السلام پہ جب ٹاپک کروں گا تو وہاں پہ آپ بولیے گا. موسیٰ علیہ السلام کو مجھے کسی اور کی بات نہیں کرنی ابھی. یہ جو کہانی کتنی جگہ پہ ریپیٹ ہے پہلے تو یہ بتائیں نا. نہیں ایگزیکٹ نمبر تو مجھے کھول کے دیکھنا پڑے گا. سر اگر آپ کو پتا نہیں ہے، اتنی دیر سے آپ بیک اسٹیج میں بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم لڑکی سے بات کرتے اس وقت آپ بیک اسٹیج میں تھے، اور میں نے چیٹ میں بھی لوگوں کو کہا یار لیتا ہوں کیونکہ سپر چیٹس پڑے ہوئے ہیں لوگوں کی، مجھے ذرا لے لینے دو، اس کے بعد میں لیتا ہوں. تو آپ اتنی دیر سے پڑے ہوئے تھے، ابھی تک آپ نے وہ کہانی تمام جگہ پہ کیوں نہیں پڑھی؟ آپ پڑھ سکتے تھے بہت آرام سے. ارے میں بتا رہا ہوں، میں نے سن لیا آپ کا سارا ٹاپک. وہ اگر آپ نے سن لیا تو میں نے بتایا کہ لوتا کی کہانی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی ہاں ہے. وہ جو میرا قرآن آنسر کے یہ ہے اس اندر، میں. ہاں قرآن ہاں وہی تو کہہ رہا سن لیں 8 مقامات پہ ڈیفائن کی گئی ہے. ہوں. ٹھیک ہے. 6-7 جگہ پہ نہیں، 8 جگہ پہ. ارے ہاں. ارے ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو کئی بار ریپیٹڈ ہیں. اوکے تو وائی آر دے ناٹ سملر ٹو ایچ ادر؟ دے آل آر سملر. الگ الگ اس میں الگ الگ جگہ پہ الگ الگ چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک ہی کہانی کی. دیٹ از بی ایس. کیا بھی ایس؟ دیٹ از بلشٹ. کیوں بھائی بلشٹ کیوں بھائی؟ خود بات قرآن جو ہے کوئی وہ سائنٹیفک نہیں ہے، وہ ایک خود بات ہے. خود بات میں ایسا ہوتا ہے چیزیں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں. نہیں، قرآن تم نے خطبات تم ہے نے بلشٹ یہ. تم نے بلشٹ کہہ دیا تو پھر تو بھائی ہو گیا بس. ایسے تھوڑنا ہاں ہوتا ہے. دیٹ از بلشٹ. اب آپ نے آگے بولنے نہ دیتے، اس وجہ سے آپ، نہیں اگر آپ آپ کہہ میری کے چپ ہو بات، گئے. میں اب آگے بول، اگر آپ رک جائیں گے تو. اچھا آپ کو جلدی ہے، جلدی جانا ہے کچھ، یعنی کچھ مجھے سمجھ نہیں لگ ارے رہی یار آپ میں کی دس کیا. گھنٹے کی میں 10 گھنٹے کی شفٹ کر کے آ رہا ہوں. میں 3 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا. ارے 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 آئی ایم سوری سر، آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا. لیکن سر دیکھیں بلشٹ کیوں ہے. دیکھیں قرآن جو ہے وہ آپ کے اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے لکھ دیا تھا، ہاں یا نا؟ ہاں صحیح بات ہے. ساری کی اوکے. آسمانی کتاب قرآن ہی نہیں. قرآن اللہ نے، باقی ساری آسمانی کتاب کا تو کسی کے پاس، آپ کے پاس کوئی ذخیفہ نہیں ہے، اگر ہے تو بتا دیں. کیوں بھائی؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں زبور پہ، تورات پہ، سب پہ اوکے اب بلیو دکھا دیں، کرنا ہے. اللہ والی تو رات دکھا دیں جو کہ اللہ نے نازل کی تھی، وہ والی تو رات دکھا دیں. وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جو ورڈ قرآن سے ایگزیکٹلی میچ کرتے ہیں میں وہ نے نہیں 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 نہیں. میں ایگزیکٹلی یہی میری بات بولا تو ہے. سنو. ہاں سن لیں. ارے نہیں میں نہیں. اس کو یہیں پہ ختم کروں گا. اگر وہ باقی ہوتی تو قرآن آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا ابھی سن لیں.
دیکھیں میں نے یہی بولا تھا کہ باقی کسی بھی آسمانی کتاب کا ذغیفہ آپ کے پاس نہیں ہے, میں نے یہی تو بولا تھا. اور کیا بولا تھا؟ آپ نے وہی جواب دے دیا ڈفرنٹ طریقے سے, بات تو ایک نہیں ہی ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں دیکھو, جو چیزیں ہمیں قرآن سے نہیں ملتی ہم بائبل سے دیکھتے ہیں. دیکھیں جو چیز اگر آپ کو قرآن سے نہیں ملتی, اگر آپ بائبل سے دیکھیں گے تو پھر آپ اس کو ستیہ مانیں گے. نہیں, بائبل کو ہم 100% سچ نہیں مانتے, پر جو چیز قرآن کے اگینسٹ نہیں جا رہی ہم اسے مان لیتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارا ایمان کا پارٹ ہے. یہ تو بلشٹ ہے نا, کیونکہ اس میں اگر بلشٹ کیسا ہے وہ بھائی؟ اس لیے ہے کہ یہاں تو آپ اس کو ستیہ مانتے ہیں یا اس کو ستیہ نہیں مانتے. یار تم فلسفی نہیں سمجھتے اسلام کی. اسلام کی فلسفی یہ ہے, میں پرانی اسلام کی کتابیں جب فلسفی لوگوں سمجھتا نے ہوں. جب کرپٹ کی پرانی کتابیں, تب نئی کتاب آتی ہے. یہ فلسفی ہے, تم اسے سمجھ نہیں رہے ہو. اوکے, یہ قرآن کی یہ والی فلسفی دکھا دیں کہ جب کرپٹ کی جاتی ہے کتاب تو اگلی کتاب آتی ہے, پلیز دکھا دیں. یار کتنی بار یہ سینٹنس ریپیٹڈ ہے کہ لوگوں نے اس کے اندر کرپشن کیا, ایک اب اس دفعہ کے اندر. نہیں, یہ نہیں, جب پچھلی کتاب کرپٹ ہو جاتی ہے تو اگلی کتاب آتی ہے. یہ بات آپ مجھے قرآن سے دکھا دیں تاکہ میں آپ کی نہیں یار, فلسفی آپ کو سمجھ نہیں بتاؤں. نہیں نہیں نہیں, سمپل سی بات ہے. جب مطلب تم چاہتے ہو کہ میرے جو میں ورڈ بول رہا ہوں وہی اللہ کے ورڈ میں دکھا دوں, ایسے تھوڑا ہوتا ہے. تو جو اللہ نے یہ تو ہم کہا وہ جنرل بتائے نا, یہ جو تو ہم اللہ نے جنرل دیکھیں. ٹاک یہ تو ہم نہیں جنرل جنرل ٹاک کر ٹاک رہے ہیں. نہیں جنرل ٹاک نہیں نا, آپ نے ہی کر کے مجھے اوپر کہا ہے تمہیں پتا نہیں یہ قرآن کی فلسفی ہے. بھائی یہ قرآن کی یار فلسفی کیونکہ ہے ہی تم نہیں, ہے ہی بھائی, نہیں, یہ کیا ہے ہے پھر ہی آپ نہیں بتاؤ. قرآن کی چلو فلسفی چلو کہ پھر آپ بتاؤ بھائی, چلو آپ بتاؤ یار, آپ کیا سمجھتے ہو. جب تک پچھلی کتاب کرپٹ نہیں ہوتی اگلی کتاب نہیں آتی. یہ قرآن کی فلسفی نہیں ہے. ارے صرف اگر کتاب ہی ہے تو نہیں ثابت بھائی, کر دیں. جب تک, ارے بھائی صرف قرآن کی کتاب بات خالی کتاب کی نہیں ہے. جب تک اس نبی کی ساری چیزیں جب تک ختم نہ ہو جائیں, یا پھر کوئی بہت سارے ریزن ہوتے ہیں, صرف کتاب کا ختم ہونا نہیں ہوتا. اوکے وہی دکھا دیں جو آپ اب بول رہے ہیں, چلیں وہ دکھا دیں قرآن سے کہ جب تک پرانے نبی کی ساری باتیں خراب نہیں ہو جاتی تب تک اگلے نبی کی کتاب نہیں آئے گی. یار ایسی ایگزیکٹ اگلا ورڈ تو نبی ہے نہیں ہی آئے گا. نہیں. نہیں, اوکے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں ہر قوم میں نبی بھیجتا ہوں, اور لوگ اس کے جھٹلاتے ہیں, باقی وہ کافی کو قتل کر دیتے ہیں, پھر میں نیا نبی بنا کے بھیجتا ہوں. کیوں بھیجتا ہے پھر وہ؟ ٹھیک ہے, تو جب تک پچھلا نبی خراب نہیں ہوگا اگلا نبی نہیں آئے گا, کریکٹ؟ نہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی کبھی پیرلل بھی آتے ہیں. اوکے, تو پھر آپ کا پھر یہ فلسفی بھی آپ کی خراب ہو گئی, یعنی کہ ہر ارے فلسفی بھائی کو بولتے بھی بہت جا چیزیں, رہے ہو, اس نہیں کو نہیں خراب بھی کری نہیں, جا رہے ہو. ارے بھائی یہ ایک چیز نہیں ہے نا, بہت ساری چیز ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کس سچویشن میں کہاں رکھنا ہے. تو اگر یہ کوئی فلسفی چھوٹا, اگر یہ کوئی فلسفی رسول نہیں ہے, نا. رسول پوری ایک شریعت لے کے آتا ہے, نبی آتا ہے کبھی کبھی وہ شریعت کو خالی پروموٹ کرنے آتا ہے, بہت زیادہ فیکٹرز ہیں نا. ونس اگین اس بات کا یہاں پہ مطلب ہے, یہ والی تھی. دیکھو بات آپ آگے لے جا رہے ہو زبردستی. بات یہ تھی کہ بات ہم آگے نہیں بائبل جا سے بھی رہا چیزیں لیتے, آپ. ہم بائبل سے بھی چیزیں لیتے ہیں, ہم یہودیوں کی بکوں سے بھی چیزیں لیتے ہیں. جو چیز قرآن کے اگینسٹ نہیں جاتی ہم اسے مانتے ہیں, کیونکہ ایک ہی خدا سے آئی تھی ساری کتابیں. نہیں ہاں, لیکن آپ کے یہودی تو نہیں مانتے یہ اللہ سے آئی تھی. تو تبھی تو وہ مسلمان نہیں ہے, تو obvious سی بات ہے. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو دل کرے بھائی گا وہ یہودی قرآن سے لے بھائی لیں گے. یہودی تو نہیں, یہودی تو عیسائیوں کو بھی نہیں مانتے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اپنی مرضی سے جو دل کرے گا لے لیں گے. عیسائی یہودیوں کی کمپلیٹ کتاب لیتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ جو دل کرے گا وہ میں لے لوں گا. تو ان کی فلسفی ہے بھائی, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم ایگزیکٹلی, سو بیسیکلی ایگزیکٹلی صحیح آپ کر بات. کے رہے ہیں کہ آپ پک اینڈ نہیں چوز وہی تو کریں میں گے. کہہ رہا ہوں, میں اسلامک فلسفی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوں, میں ان کی یہ فلسفی کو کیوں جھوٹا ہوتے اسلامک ہیں. فلسفی قرآن میں کہاں لکھی ہے کہ تورات میں سے جو دل کرے وہ لے لو, اور ارے جو دل وہی کرے نہ لو. سینٹینس ہے کہ تمہیں پرانی کتابوں پہ یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ کتبہ ہاں و رسولہ, وہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ ایگزیکٹلی وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے پرانی کتابوں پہ ایمان لانا ہے 100%. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا جو دل کرے اس پہ ایمان لے آؤ. بھائی دو دل نہیں, جو قرآن کے اگینسٹ جائے گی وہ صاف سی بات ہے, کرپشن ہے, یہ اس پہ چیز ایمان کیسے لائیں گے قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے کہ جو قرآن کے اگینسٹ جائے گی اس پہ بھائی؟ ایمان نہیں لانا؟ یہ اس سے ڈیڈیوس ہوتا ہے, ہر چیز لکھی نہیں جاتی, چیزیں ڈیڈیوس کی نہیں جاتی ہیں. ڈیڈیوس نہیں, آپ کیا چاہ رہے ہو کہ ڈیڈیوس کر دیا. میں ہر چیز کا آپ کو ایک ورڈ دکھاؤں؟ یہ ایسے نہیں ہوتا بھائی, پھر تو نیور اینڈنگ بک ہو جائے گی ڈیڈیوس کتاب. اگر سر جی تو ڈیڈیوس کر کے دکھائے نا. دیکھیں اگر قرآن میں حضرت لوط کی کہانی 8 جگہ پہ لکھی گئی ہے, 120 سے 150 ورسز حضرت لوط کی کہانی 8 جگہ پہ بیان کرتے ہوئے اللہ اتنی ریپیٹیشن کر سکتا ہے, ویسٹ آف ہاں ٹائم کر سکتا ہے, مگر ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ تورات میں سے اور انجیل میں سے وہ چیز پک کر لو جو قرآن کے اگینسٹ نہیں جاتی اس کو چھوڑ دو اور دوسری کو پک کر لو. یہ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ جو آپ بول رہے ہو وہ یار کیوں نہیں لکھ سکتا؟ یار میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایسے تو دنیا کا ہر آدمی کہنے لگے گا میری بات کیوں نہیں لکھتا, میری بات کیوں نہیں لکھتا. نیور اینڈنگ بک ہو جائے گی بھائی میری یہ, بات نیور کی اینڈنگ. بات نہیں, ایک نہیں نہیں یہ نہیں دیکھیں نہیں, یہ میری دیکھیں بات بتاؤ, نہیں نہیں یہ نہیں, سنو میری فالس بات سنو. ایکویلنس ہے. ارے نہیں زبیر میری زبیر بات یہ سن, نہیں نہیں فالس ایکویلنس ہے. فالس ایکویلنس کیسے ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایسنس ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سینٹرل ٹیچنگ ہے, وہ تو لکھنی چاہیے نا. ارے نہیں بھائی, ایگزیکٹ سینٹرل ٹیچنگ ہزاروں ٹیچنگ ہے بھائی, ایسا نہیں ہے.
देखो जैसे मैं क्या कह रहा हूँ नहीं सुनो सुनता हूँ मैं आपकी बात, बिल्कुल अरे सुनता हूँ। मैं अपनी बात आपने क्लैरिफाई कहा करता कि हूँ, मुझे ये क्लैरिफाई तो करने सेंट्रल दो। टीचिंग है, क्या आपने कहा नहीं? हाँ मैंने फिलोसफी कहा, सेंट्रल टीचिंग नहीं कहा। फिलॉसफी, जब फिलॉसफी होता है फिलोसफी सेंट्रल, में हजारों फिलॉसफी चीजें किसी भी चीज नहीं की फिलॉसफी उसकी सेंट्रल टीचिंग होती है। अगर नहीं आपने ये कुरान की बेसिक फिलॉसफी है, तो एक कहानी को लूत की, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पूरे कुरान के साथ, उस एक कहानी को आपने 8 जगह पे डिफाइन किया, लेकिन एक सिंगल आयत नहीं दे सके कि तौरात और अरे इंजील में भाई से जो चीज कुरान के मैं कह मुखालिफ तो रहा में है हूँ उसे ले लो। उस फिलॉसफी का जब उन्होंने ये वाला पार्ट कह दिया कि तुम्हें मेरी पुरानी किताबें भी माननी है, तो हर चीज क्यों कहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि हर वहां चीज पे का लिखा है, हुआ है तुम पुरानी कह रहे किताबों को हो मानो, नहीं 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 नहीं, तुम वहां पे लिखा है हाँ पुरानी किताबों को मानो, तो फिर मानो पूरी पूरी की पूरी को मानो। अब ये तो स्टूपिडिटी हो जाएगी ना कि मैं गलत चीज को क्यों? मान लूं। अब ये क्यों? क्यों? क्योंकि भाई देखो एक बात बताओ मुझे, एक पुरानी बुक है जिसके अंदर करप्शन हुआ, ठीक है, देखो कुरान में अल्लाह कहता है कि करप्शन, मेरी बुक में, अगर सुनो मेरी करप्शन बात सुनो। हुआ तो फिर अल्लाह अरे को यार कहना मुझे चाहिए बात नहीं बोलने, कि मुझे बात नहीं पुरानी बोलने दे किताबें रहे। करप्ट हैं, उनको नहीं मानना। सिंपल। अरे नहीं भाई, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने कुरान में रिपीट नहीं की, उनके अहकाम हम अब भी बाइबल से लेते हैं जो कुरान के अगेंस्ट नहीं जाते। जैसे रिपीट इदरीस नहीं किया। अलैहिस्सलाम की बुक ऑफ इनॉक, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कुरान में डिस्कस ही नहीं हुई बिल्कुल भी, हमें भी ईमान लाना पड़ता है बुक ऑफ इनॉक पे। बुक ऑफ इनॉक पे ईमान लाना पड़ता है, किसने कहा कि ईमान लाओ? भाई जो चीज उसके कुरान के अगेंस्ट नहीं जाती हम उसे मानते हैं, मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू। तो वंस अगेन बुक ऑफ इनॉक पे आप ईमान नहीं लाते? नहीं लाते मतलब क्या? आप कह रहे हैं वंस अगेन जो कुरान के मुनाफी नहीं होगी उस पे ईमान लाना, राइट? अरे यार तुम बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज एक बुक की कुरान के साथ मैच कर रही है उसके अगेंस्ट नहीं जा रही, सर उस पे हम ये ईमान मुझे लाते हैं। दिखाएं ना, कहाँ लिखा है? अरे यार ये कॉमन सेंस है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये कॉमन यार सेंस दो किसने दो बनाई नहीं कॉमन नहीं सेंस? दो नहीं क्यों है, इसलिए क्योंकि दो देखें कॉन्ट्राडिक्टरी भाई, चीजें को तुम कैसे मान सकते हो? नहीं नहीं मुझे सिंपल सी लॉजिक बताओ यार, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें। दैट इज वेयर द अपंगता बिगिंस ऑफ इस्लाम। क्योंकि इस्लाम अगर तौरात और इंजील को एक्सेप्ट कर ले तो कुरान बाय डिफॉल्ट गलत है, और कुरान कहता है कि इसको एक्सेप्ट करो, मुसद्दिक कल्लिमा बैना यदैया। यार मुझे एक कुरान बात बताओ उसको, सिंपल सी। सर एक सेकंड, बाद में बात बताऊं, बाद में बात, इस वक्त बाद में। कुरान कहता है कि वो कंफर्म करता है और अफर्म करता है तौरात और इंजील को जो विद इन योर हैंड्स है, तुम्हारे हाथों में है। करेक्ट? करेक्ट। अब आप हाँ मुझे ठीक है बताओ। अब आप मुझे 7th सेंचुरी में तौरात और इंजील का कोई भी ज़कीफा दिखा दें जिसको हक के साथ मुसद्दिक कलीमा किया जा रहा है। अरे उस दौर की किताब नहीं हो रही, वो नबी के जब हाथ में थी तब की बात हो रही है। एग्जैक्टली 7th सेंचुरी में आपका नबी आया। अरे मेरे नबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने नबी भी मेरे नबी हैं, उनके हाथ की किताब की। नज़्ज़ल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक कलीमा बैना यदैया व अनज़ल तौरात वल इंजील। He has sent down upon you, मोहम्मद की बात हो रही है, the book in truth, मुसद्दिक कलीमा, confirming, बैना यदैया। इसकी फेक ट्रांसलेशन ये करते हैं was before it, नहीं, बैना यदैया, between the hands, यदई कहते हैं hands, जो कि तुम्हारे हाथों के दरमियान में है। बैना यदैया, बैना मीन्स बिटवीन, यदैया मीन्स यार हैंड। तुम अगर अपना ट्रांसलेशन करते रहोगे खुद से, ये तो कोई बात ही नहीं होगी। यदई का भाई सिंपल सी नहीं, देखो मेटाफोरिक बात होती है, सिंपल सी बात है। तुम मुझे एक बात बताओ, अच्छा, बैना यदैया, बैना यदैया, यार मुझे एक बात बताओ, को मेटाफोर करके दिखाओ जरा मुझे प्लीज। हाँ देखो बैना यदैया का मतलब ये होता है जो तुम्हारे आगे है, इसका मतलब ये भी होता है अरबी में, हाथों के बीच में जो होता है वो आगे होता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाथों के अंदर, नहीं। ये भाई एक सेकंड, ये ले पकड़े। हाँ तुम, मैंने दूसरे तरीके से शेयर किया आपके लिए, सिंपल ट्रांसलेशन, बैना यदैया, इन हिज हैंड्स। हाँ भाई देखो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये बहुत कॉमन चीज है। कलीमा बैना यदैया व अनज़ल तौरात वल इंजील, जो तुम्हारे हाथों के दरमियान है। हाउ? अरे यार हाथों के दरमियान का मतलब आगे भी कहा जाता है इसे। यार ये लैंग्वेज की मेटाफोरिक वर्ड होते हैं। जैसे सिंपल सी बात कहूं, मैंने बिरयानी खा ली, मेरे सीने में आग लग गई, अब इसका मतलब सीने में आग नहीं लगी, वो जलन हो गई, वो एक मेटाफोरिक वर्ड है। कोई अगर कोई बाहर का बंदा अगर पड़ेगा वो सोचेगा भाई उसके सीने में फायर हो गए। ये आप बुलशिट करें। मुझे ये क्या, नहीं ये क्या बच्चों की तरह कर रहे हो, ये बच्चों की तरह क्या कर रहे हो? ये तुमने क्यों किया अभी? ये क्या बकवास भाई है? वो तो मैंने अपना सेंटेंस पूरा करके किया। नहीं तुम तो मॉक कर रहे हो। ये क्या बकवास है? व्हाट इज दिस मॉकरी? यार देखो तुम अगर मेरी चीज को रिपीट करके तुम मॉकरी कर रहे हो। मॉकिंग का मतलब क्या होता है? नहीं देखो आदम, अगर मॉकिंग का मतलब बताओ। मॉकिंग का मतलब होता है रिपीट करना, मैं तुम्हें रिपीट ही नहीं कर रहा, तुम मुझे रिपीट कर रहे हो। शट अप, यहाँ पे आ रहा है
کہ جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے. ہم نے نازل کی برکت والی کتاب جو اس کے سامنے موجود ہے تاکہ آپ خبردار سے امور قرآن کے آس پاس کے لوگ جو لوگ اپنا نام رکھتے ہیں. ایک کتاب جس میں نازل کی برکت والی تصدیق کرنے والی جو اس کے سامنے موجود ہے. یہاں پہ اللہ نے کیا لکھا ہوا؟ جی سر یہاں پہ ورڈ کیا ہے؟ بین یدیہ ہاں زیر. یہاں پہ ہاں ہاں آپ کر سکتے ہیں گیم جو آپ کر رہے ہیں جو اس کے سامنے موجود ہے. اب سامنے ارے موجود ہی ہے کیا کا مطلب؟ جو ہی کا قرآن کے ہی سامنے موجود ہے. اب مجھے ثابت کریں کہ جو قرآن کے سامنے اس وقت تورات اور انجیل موجود تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بھائی تم اسے غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہو. میں نہیں کہہ یدئی رہا ہوں. بین ڈاکٹر یدئی کا اسرار مطلب کہہ رہا اس ہے. سے ڈاکٹر پہلے اسرار کو گالی نکالو. ڈاکٹر اس سے اسرار کو گالی پہلے کی نکالو. بات ہے. اس سے پہلے کی بات ہے. ڈاکٹر آگے اسرار کو گالی دو. ارے آگے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی پتا ہے تمہیں یار؟ کچھ بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہو. ڈاکٹر آگے کا مطلب کیا اسرار کو ہوتا ہے؟ گالی دو جو اس کے سامنے موجود ہے. ہاں ہاں اس کا آگے سامنے مطلب اس سے پیچھے جو گئی ہے. ارے سامنے کا نہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جو لوگ اس کے نہیں میری بات سامنے سنو. موجود ہے پاسٹ ٹینس نہیں پریزنٹ ٹینس فیوچر ٹینس. پتا ہے ٹینسز کا پتا ہے؟ انگلش مجھے ٹینسز انگلش کا سکھاؤ. پتا ہے؟ یہ دیکھ اب موقف تم خود کر رہے فعل ہو ماضی یار. فعل دیکھ بھائی حال دیکھ فعل ایڈم مستقبل یہ کون سے فعل ہے؟ اگر سینسیبل ہو کے تمہیں ڈیبیٹ کرنی ہے تو کرو. یہ بدتمیزی نہیں. کیونکہ تم نے سب سے پہلے موکری شروع کیا ہے. Now نہیں say نہیں sorry میں نے and I will اپنے not do that. میں نے ارے موقری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے بھی اپنا سینٹنس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہے کیا ہے. مجھے تم لوگوں کی یہ ساری چالیں پتا ہے. میں آج پیدا نہیں ہوا. So next time before laughing think twice. Otherwise I'm gonna do the same. Last chance. بیٹھ کے چورن تم جو آئیے یہاں بات بیٹھ کریں. کے چورن بیچ رہے ہو نا, یہ اگر میرے جیسے 4-5 آ جائے تمہاری دھجیاں اڑا دیں گے. سچ کہہ رہا ہوں. ہم سیریس نہیں لیتے تم لوگوں کو. میں ابھی تمہاری دھجیاں اتارتا ہوں میرے بیٹے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہاری دھجیاں اٹھ رہی ہیں. یہ سامنے موجود ہے. دیکھو ایک ایسا رانگ ریلیجن ورڈ رانگ. ایک ایسا ریلیجن جو کہ یہ بول نہیں سکا کہ قرآن نے تورات اور انجیل میں سے جو دل کرے وہ پک کرنا ہے, لیکن یہ لوگ آ کے ہی کریں اور ہمیں بتائیں کہ نہیں جی یہ اس کا ہے, اور ٹرانسلیشن اپنی مرضی سے کریں اور ڈاکٹر سرار کو گالی بھی نہ نکالیں. دس از ا پریزنٹ ٹینس لکھا ہوا ہے. میں نے اپنی ٹرانسلیشن اپنی کی جو لکھی ہوئی ہے ایز اٹ از بولی ہے. ثابت کرو اور ہے کم کرو. میں آپ کا باپ ہوں. مجھے محمد نے بھی کہا ہے کہ میں تمام مسلمانوں کا باپ ہوں. میرا نام ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. جی آئیے پلیز. بس وہی اپنے منہ میں مٹھو ہو جا رہے ہو یار. سینسیبل بات کرو. کیا باتیں کر رہے ہو؟ سینسیبل بات کر رہا ہوں. یہ بتائیں جو سامنے لکھا ہوا ہے. اگر بات کرنی نہیں تو آپ کو نکال دوں گا. آپ کا 3 گھنٹہ ضائع ہو جائے گا بلا وجہ یہاں پہ. بھائی میں تو بہت صحیح بات کرنے آیا ہوں. تم زبردستی الٹی جی سیدھی باتیں صحیح کر رہے ہو. بات کریں. اسٹاپ لافنگ. آئی ایم یور میں گرینڈ سمپل سی ڈیڈی. بات کر رہا ہوں آسک یور مدر, شی بھائی. ول میں نو. ناؤ آنسر دا کوسچن. دیکھو اب تم بدتمیزی پہ آ رہے ہو. ایگزیکٹلی بدتمیزی اس دیکھو لیے یہ کیا کہ میں کامن, سیریس یہ کروں. سوشل یہ میڈیا کی لافنگ ہے سب نا سے ختم بڑی کریں. بات یہ ہے, سب سے بڑی بات کہ دور بھی لافنگ کہہ دے. ختم کریں اگر اور تم تمیز طریقے سے بات کریں. سامنے ہوتے تمہاری زبان کھینچ لیتا میں, پتا ہے تمہیں. میں میں قاضیوں تمہاری کے کھانڈ خاندان سے مار ہوں. دیتا اگر سامنے ہوتے تو سالے. چلے گیٹ لاسٹ. کتی کا بچہ اپنی باری آئی تو زبان کھینچ لیتا ہے. ویسے موک جتنا مرضی کر لو ویسے. اچھا یہ ان لوگوں کی بیسک کوالٹی ہے کہ جب ڈیبیٹ ہاریں, ڈسکشن ہارنا شروع کریں, اس وقت موکری شروع کر دیتے ہیں, لافنگ شروع کر دیتے ہیں. اس بندے نے ابھی تک 4 پوائنٹ دیے تھے. چاروں پوائنٹ پہ اس کو میں نے ختم کیا ہے. ایک پوائنٹ کا ریفرنس نہیں دے سکا. جو میں نے بولا اسکرین پہ سامنے دکھا دیا. دس از دا میری آواز آ رہی ہے ریئلٹی. کیا ایڈم؟ ساحل بھائی آپ کی اب آواز آ رہی. نہیں, میرے کو لاسٹ تک تو ان کی آواز آئی نہیں, تو اسی وجہ سے میں ابھی اسٹوڈیو لیو کر کے واپس آیا. کیا یہ پھٹ گیا تھا کیا لاسٹ میں؟ ہاں سر بالکل وہی ہنسنا شروع کر دیا, موکری شروع کر دی. میں نے ہنسا تو نہیں, تم نے کیوں ہنسا؟ میں کہا میں نے اسی لیے ہنسا کہ تم ہنسے ہو. اور اس کے بعد پھر میں نے جب سیدھا ہو کے آیا ہوں نا تو اس کی گانٹ چلی ہے. نہیں تمہاری زبان نکال دیں گے. تمہاری بے زبان نکال کے میں اچھا, تمہاری زبان فاڑ کے رکھ نکال دوں دے گا. گا. ہاں یہ زبان نکالے گا. دیکھو میں نے اتنی دفعہ, میں نے 2-3 دفعہ پہلے تمیز سے بولا ہے. میں نے کہا سیریس ہو کے بات کرو, ہنسو نہیں, کیونکہ ہنسو کے تو میرے پاس بھی ہنسنا بہت ہے. لاجک پہ بات کرو, ورنہ مجھے موکری ان لوگوں کی بہت پتا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے چینل پہ آ کے ہنس ہنس کے بعد میں بنائیں گے میمی حجاب کی طرح کہ ہم نے ڈیبیٹ میں ہرا دیا. ابے سالے ڈیبیٹ میں لاجیکل پوائنٹ اور ریفرنس کے اوپر بات ہوتی ہے. اگر تم نے ریفرنس کے اوپر بات کرنی ہے اور لاجیکل بات کرنی, میں کرتا ہوں. اگر ہنسو گے موکری کرو گے تو میں تم سے زیادہ اچھی موکری کر سکتا ہوں, اور وہ میں نے کی ہے. جس کو سڑی ہے, اس کو صحیح سڑی ہے. اس کو لاسٹ چانس دیتا ہوں. بدتمیزی کیے بغیر, موکری کیے بغیر, لاف کیے بغیر, ریفرنس کے ساتھ بات کرے, میں سے بات کرتا ہوں. آخری چانس دے رہا ہوں اس کو. آ بھی زبیر لاسٹ چانس ہے, کہیں ادھر ادھر نہیں جانا, سیدھے مدے پہ بات کریں. ہلو
हेलो, भाग गया क्या? am I audible? आवाज आ रही है क्या? am I बात audible? नहीं करनी? क्योंकि मॉक किए बगैर तुम लोग डिबेट कर ही नहीं सकते। ये तुम भाई लोगों मैं का बोल रहा हूँ, मेरी बेसिक आवाज तरीका है, मेरी मॉक किए बगैर डिबेट नहीं कर भाई सकते। मेरी आवाज नहीं जा रही, मैं बोल बोलो, रहा तुम हूँ। आए हुए लाइव हो, बोलो। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, आवाज नहीं जा रही भाई। अरे आवाज आ रही है? बोलो, हेलो, अब आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है, अभी आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। हाँ तो भाई देखो, जो बात थी वो ये थी कि ये कॉमन सेंस है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ नहीं मानी जा सकती। अगर लोगों को पता होता कि ऐसा है जो तुम कह रहे हो, तो वो प्रोफेट को तभी पकड़ लेते। ये तो ऐसी बात हो गई। क्यों लिखा हुआ है मतलब सामने? ये बात अब आपको समझ में आई। इसी वजह से मोहम्मद ने तमाम यहूदियों को कत्ल किया था और मदीना से निकाला था। जो जो इस्लाम कबूल नहीं किया उसने मदीना से निकाल दिया और फिर उनको कत्लो कताल किया। एग्जैक्टली इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों ने मोहम्मद को नबी मानने से इनकार कर दिया था। कि एक दफा तो एक तरफ तुम कहते हो कि हम इसको मानते हैं और तस्दीक करते हैं, दूसरी तरफ तुम जो है उसकी तस्दीक भी नहीं करते, एक नई चीज दे रहे हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड। अरे तस्दीक किस चीज की करते हैं ये तो सुन लो। तुम कह रहे हो कि उस पूरी बुक को मानो। भाई पूरी बुक को नहीं मानते। कहाँ लिखा हुआ है पूरी बुक को ना मानो? गिव मी वन कुरान की ये आयत। भाई हर चीज आयत में नहीं होती। रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, तुम जो रिपीट करा रहे हो। एग्जैक्टली तो कुरान सामने लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि ये तस्दीक नहीं करता है। तौरात और इंजील की। नहीं कुरान ने ये कहा है ना कि बुकों में करप्शन हुआ या नहीं कहा, ये बताओ। मैंने कहा है कि यहाँ पे कुरान नहीं कह रहा नहीं, है कि मैं पहले मुझे तस्दीक इसका करता हूँ। आंसर, मुझे आंसर तो दो। बुकों में जी करप्शन जी, हुआ, जब कुरान ने कहा या हाँ नहीं कहा? बिल्कुल, कुरान ने कहा है, दिखाएं चलें, वो भी देख लेते हैं बाद में, मैं बिल्कुल देख लेता हूँ। लेकिन क्या इस आयत में ये कहा गया है कि जो तुम्हारे सामने मौजूद है उसकी तस्दीक करता है कुरान? यहाँ पे हाँ इस आयत में कहा है, पर इसका यहाँ पे ये ओके। मसला है, जब तुम किसी भी चीज से रिजल्ट निकालते हो ना, देखो फिक का मतलब दूसरी क्या ये होता है? जगह ये कहता है कि रिजल्ट मोहम्मद तुम्हारे साथ। एक सेंटेंस से रिजल्ट नहीं निकलता आदम साहब। फिक के एक्सपर्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ डिस्कस है, उस सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर देखते हैं जी, इसका रिजल्ट क्या फिक है फाइनल। फिक के एक्सपर्ट की भी मैं बात कर लूंगा आपके साथ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स मूव इन इस्लाम। इस्लाम का बेसिक तरीका क्या है, अब ये भी समझ लें। आओ, अच्छा कुरान में कंट्राडिक्शन है, अरे नहीं नहीं कुरान में कंट्राडिक्शन साबित नहीं होने देनी, चलो आओ इसके ऊपर फिक लिखते हैं। तफसीर बनाई इसलिए जाती है और फिक बनाई इसलिए जाती है कि कुरान की कंट्राडिक्शन को सीधा किया जाए और आप लोगों को अपंग रखा जाए। दैट्स यार आदम भाई मुझे ये बात बताओ, ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें अब नजर आ रही है? इतने सालों से लोग मान रहे हैं, उन्हें नहीं नजर आई? इतने सालों फिर से मुझे इतने सालों से तौरात और इंजील पढ़ी किसने है? अरे नहीं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन तुम दिखा रहे हो, कुरान तो सब पढ़ रहे हैं ना। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें दिखाई दी है। जबकि आपकी गांड फटेगी। अरे तो आप करो उस वक्त करो करो, आई हंसेंगे। डोंट केयर। अरे आई डोंट केयर भाई, करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, करो ठीक है। नाउ हाँ आदत है मैं ये आपको कह रहा हूँ। मरवाने की। नहीं नहीं, मैं अरे मुझे मजा आ रहा है यार, मैं ये डेली करता हूँ। वही मुझे तो, मेरी बात मरवाने सुनो। की आदत है आपको, मजा आता है। कोई पिछवाड़ी आपकी नहीं तो मारता है तो आपको नहीं, आपको लगता होगा कि इसे मार रहे हो, वो मॉकिंग कर रहे हो, मर तुम्हारी रही है आपने इसमें। खुद कहा ना मजा आ रहा है। मैं नेचुरल हंसी हंस रहा हूँ, वो आपने नेचुरल खुद हंसी नहीं हंस रहे। तो आपने कहा ना मेरे को मजा आता है, अपने मुंह से कहा आपने। हाँ भाई जलाने में पिछवाड़ी मजा देने आता में है, मजा आता है। उसकी जल नहीं, वो जल रही है ढंग तभी से तो बात रिपीट कर करो रहा ना है। भाई। आर्टिफिशियल हंसी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? मेरी जलती नहीं मेरे बच्चे, मैं लोगों की फाड़ता अरे हूँ, भाई जितनी तुम फटती है वो आर्टिफिशियल हंसी क्यों बना रहे हो? मजे इसलिए तो बना लेके रहे हंस हो। रहे हो ना, लोगों की इस मारता वजह हूँ ना से। तो हंसते हैं। तुम मजे लेके हंस रहे हो ना, इस अरे वजह ठीक है, से। टॉपिक चलो टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे टॉपिक आगे पे आओ। बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो अब जुबैर, ये आगे बढ़ो। देखे, आपने जो बताया था फिक और तफासिर, ये देखे मैं जाता हूँ। द जूज अल्टर अल्लाह वर्ड, इब्ने कतीर लिखते हैं इसको। Allah states that some Jews, may Allah curse descends on them, distorted Allah word with their tongues, अपनी जुबानों से, change them from their apparent appropriate places and alter their intended meanings. They do this to deceive the ignorant people by making it appear that their words are in the book of Allah. They attribute their own lies Allah even though that they want to lie upon the invented. Therefore Allah says, and they speak a lie against Allah while they know it. Mujahid said, Anas said, who distorted the book with their tongue, जिन्होंने अपनी जुबान से किताबों को चेंज किया, means इसका मतलब है they altered them. Bukhari reported, Ibn Abbas said, Aya means they altered and added through none among Allah creation can remove the word of Allah. की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह के लफ्जों में से कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दीला कलिमातिल्लाह, कुरान कहता है ला मुबद्दिला कलिमातिल्लाह, कोई बदल नहीं सकता अल्लाह के अल्फाज को। लिहाजा इब्ने कतीर उन तमाम कुरानी आयतों को लेके क्या बयान करते हैं, बुखारी के जरिए रिपोर्ट करते हुए, दे आल्टर्ड एंड डिस्टोर्टेड देयर अपीरेंट मीनिंग. Wahab bin Munabbih said,
the Torah and Injil remain as Allah revealed them. وہ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ نے ریویل کی ہیں. No letter in them was removed. ایک لفظ بھی ریموو نہیں ہوا. However, لیکن the people misguided others by addition and false interpretation. لیکن لوگوں نے انٹرپریٹیشن اس کی غلط کی ہے. اگر میں ابن کثیر کی اس ورڈکٹ کو لوں تو اس کا مطلب ہے تورا ویسی کی ویسی ہے جیسی اللہ نے نازل کی تھی. بدلا کیا ہے؟ جو تورا کی انٹرپریٹیشن ہے. یعنی کہ جب آپ جوئش ریبائز کی انٹرپریٹیشن پڑھتے ہیں وہ غلط ہے, وہ بدلی ہے. اللہ کا کلام نہیں بدلا, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ لا مبدل کلمات اللہ. کیا کروں سر؟ ہاں اس میں یہ کرو کہ ان کے پاس جو ہے وہ انٹرپریٹیشن بچی ہے, وہ بچی نہیں جو ان کے کلمات تھے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ کسی نے بدلا ہی نہیں ہے. وہ تو ہاں نہیں بدلا نہیں ہے, وہ تو بتا رہا ہوں. تورا کی انٹرپریٹیشن کا کیا نام ہے؟ اسے تورا ہی کہتے ہیں وہ لوگ. کس نے کہا ہے؟ اس میں ہر چیز میں کہنے کی بات نہیں ہوتی, obvious ہے. نہیں ایک یہ obvious آپ نے اپنے پاس سے بنا دیا. ارے بھائی اس میں میرے پاس سے بنانے کا کیا ہے؟ obvious ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس وہ جس کو وہ تورا کہتے ہیں آپ اس کو انٹرپریٹیشن کہتے ہیں. ارے دیکھو میں سمپل سی بات بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے, وہ یہودی انہیں نہیں مانتے تو ان کی نا بائبل کو مانتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ لاجک آتا ہے کہ ان کے اندر کرپشن ہوا تبھی تو وہ اسے نہیں مان رہے. اگر وہ سچے ہوتے تو وہ آگے والے کو بھی مانتے. میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے کہا ہے تورا کی انٹرپریٹیشن کو یہودی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بکس بنا رکھی ہے جو بھی ہے ان کے پاس, اراؤنڈ جتنی بھی ہے کمبینیشن ہے پورا. مین تو ان کی 5 بکس یعنی کہ آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ یہودیوں تک جائیں گے. پرفیکٹ, دیٹ از ایبسلیوٹلی پرفیکٹ. ابھی آپ نے مجھے بولا تھا کہ یہاں پہ ان کی کتاب بدلی. اب اگر کتاب نہیں بدلی, انٹرپریٹیشن بدلی, تو تورا اس وقت والی انٹرپریٹیشن نہیں جو آپ ابن کثیر کی بات بتا رہے ہیں, وہ ابن کثیر کوئی نبی نہیں ہے بھائی, ان کا اپنا ماننا ہے, ماننے دو. اوکے مجھے اچھا چلیں, آپ کے نبی نے جو بولا وہ آپ کے پاس ہے؟ بالکل ہے. کیا لکھا ہے اس میں؟ نبی نے تو تورا کو اٹھا کے چیئر کے اوپر رکھ دیا تھا, اپنی گدی کے اوپر, اور کہا تھا یہ اللہ کی کتاب ہے, میں اس کو مانتا ہوں, اور جو اس میں لکھا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے. بالکل بھائی, دیکھو اس پہ تب تک عمل کریں گے جب تک نیا احکام نہیں آ جائے گا. جب نیا احکام آ گیا, کانسٹیٹیوشن اپڈیٹ ہو گیا, تو قرآن خالص. یہ ذرا جلدی سے قرآن میں دکھا دیں, کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ, یہ اب جلدی سے دکھا دیں. یہ انٹرپریٹیشن آپ نے کہاں سے کی؟ ارے یار یہ ہر چیز کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا نہیں ہوتی. ابھی آپ نے جو فقہ کی بات کی تھی تو فقہ لکھنے والے نبی تھے بھائی. یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ جب ایک نئی کتاب آ گئی. بھائی فقہ لکھنے والے نبی تھے؟ نہیں بالکل نہیں تھے. تو ابھی آپ نے جب فقہ کی بات کی تھی, میں نے دکھایا, تو آپ اسے بگر کیوں کہ ابن کثیر تو نبی نہیں ہے؟ ارے نہیں, میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ فقہ بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے تم کس کا ویو لے رہے ہو. یعنی کہ فقہ بھی اپنی مرضی کی پڑھیں گے آپ. صحیح بات ہے. دیکھو جو نہیں, یعنی یار دیکھو تم نہیں, دیکھو اب دیکھو تم بھی ٹون نہیں, دیکھو میں نے ہنسنا بند کر دیا, اب تم موقع کر رہے ہو. نہیں میں موقع نہیں کر رہا, میں اب ساحل بھائی کو بول رہا ہوں. زبیر صاحب آپ سے نہیں کہہ رہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے فقہ, ٹھیک ہے, ابھی یہ کہہ رہے تھے لوگوں کی انٹرپریٹیشن. اب میں نے ان کو انٹرپریٹیشن دکھا دی ہے, تو اب انہوں نے اپنا مدعا چینج کر دیا. انٹرپریٹیشن کی نہیں جانا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ انٹرپریٹیشن بہت طرح کی ہوتی ہے. دیکھو جس سینٹینس کا ڈائریکٹ میننگ کلیئر نہیں ہوتا, اس کو الگ الگ اسکالر اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. مطلب قرآن میں جو باتیں ہیں, جو آیتیں متشابہات ہوتی ہیں نا قرآن کی, جن کو اللہ نے کلیئر نہیں کیا, اس کو اسکالرز اپنے حساب سے اسے وہ ٹرانسلیٹ, کیونکہ امپورٹنٹ نہیں تھی. ایسے بہت سارے راز ہیں جو آگے جا کے پتا چلیں گے, جیسے سورہ کہف پوری بھری پڑی ہے چیزوں سے, جن کے راز آگے جا کے پتا چلیں گے. کیوں اختلاف کا باعث کیوں بنایا اللہ نے؟ کیونکہ دیکھو ہر سوسائٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ تک لوگ پہنچیں گے تو وہ خود سے اس کا میننگ لے لیں گے. نہیں بھائی, یہ کیا اللہ کھیل رہا ہے کہ خود سے میننگ لے لیں گے؟ کیونکہ دیکھو یہ بتاؤ, نہیں بھائی, ہر سوسائٹی کا انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے. تو سمپل سے یہاں پہ بات یہ ہے, ہاں ہدایت کی کتاب ہے, اس میں یہ ایمبیگوس چیزیں کیوں رکھا ہے اللہ؟ نہیں, کچھ لوگوں کو پہلے, جیسے ایک حضرت علی کی حدیث ہے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پتہ ہیں, پر میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ تم ریڈی نہیں ہو. تو بھائی ہر چیز کی سوسائٹی کا لیول ہوتا ہے. جیسے سورہ کہف کے جو 5 واقعے ہیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے. بھائی
ابھی جو چیز کی باتیں ہو رہی ہے اس پہ تو پوری ایک سوسائٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کے مطابق عقیدے میں وہ گڑبڑی ہے, وہ تو سیدھا جہنم نہیں میں نہیں جائیں گے. نہیں, ارے نہیں بھائی, یہ تم خود سے ان بنا رہے ہو. جو آیت یہودی جہنم متشابہات میں نہیں ہیں جائیں گے, ان کے یہودی اور انٹرپریٹیشن سے نصارہ. کوئی بھائی حلال بھائی حرام بھائی طے نہیں ہوتا. ہاں بھائی, یہودی اور جو ساحل اپنے عیسائی ہے, اپنے مائکرو فون کی والیوم ریز کریں, آپ کی والیوم بہت دبی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو زبیر, سو پلیز انکریز دا والیوم, اپنی والیوم کو بڑھا دیں. ایک منٹ کو, ہاں ذرا بڑھائیں پلیز, کیونکہ آپ کی والیوم بہت دبی ہوئی ہے اس وقت. اس کی آواز بہت لاؤڈ ہے اور آپ کی آواز بہت زیادہ دبی ہوئی ہے. ایک منٹ اب بھی کر دیتا ہوں. جی پلیز. یہ فل پہ کر دیا میں نے, ان کی تھوڑی کم بہترین, کر دو نا, بیسٹ. وہ آٹومیٹک رہنے دو. ٹھیک ہے, یہ لو. ہاں بھائی, تو یہ کنفیوژن اللہ نے رکھا ہی کیوں ہے, اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. نہ اس کا جواب یہ دے ہدایت رہا ہوں. والی کتاب میں یہ تمہیں لگ رہا ہے کہ کنفیوژن ہے. آپ جو نے خود ابھی چیزیں بولا, جو, ہاں آپ نہیں نے نہیں, میں خود ابھی کنفیوژن کہہ ہی بولا نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان میں کنفیوژن کی بات ہی نہیں ایمبیگوس ہے. بات یہ ہے کہ ان کا انٹرپریٹیشن آنے والی سوسائٹی خود سے کرے گی کلیئر اپنے چیز حساب سے. کا. ایسے رکھا ہو. ایک منٹ زبیر صاحب, کلیئر چیز میں انٹرپریٹیشن الگ الگ ہوتی ہے کیا؟ جو چیز ایک دم واضح ہے. نہیں, بالکل نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب قرآن کی آیتیں جو ہے وہ اب کلیئر میں نہیں ہے, تمہیں ایمبیگوس ہے. اگر سائنس کی وہ تھیوری بتانے لگوں جو آج سے 100 سال کے بعد آئیں گی, تم سمجھ پاؤ گے؟ میں اشارے دے سکتا ہوں, میں سمجھا ہی نہیں سکتا یہاں تمہیں. پہ مجھے سائنس کی سائنس تھیوری خالی کی کی بات نہیں ہو تھیوری رہی, ایک کتاب کی چاہے بات ہو رہی ہے. آپ آج دو ارے بھائی یا پرسوں دو, کیونکہ بھائی 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 نہیں. بھائی بھائی سنو, سائنس کے لاز جو ہوتے ہیں نا, وہ چاہے آپ آج دو یا 100 سال بعد دو, لاز کبھی چینج نہیں ہوتے. ارے ٹھیک بھائی, ہے, پر جو نئی سائنس ایجاد لاز میں ہوتی ہے, ایمبیگوٹی ہوتی ہے کیا؟ جیسے بھائی بالکل ہوتی ہے. کوانٹم میکینکس سے کتنی لاز تھیوری میں, ایسی ہیں جو ایمبیگوس ہیں. لاز نہیں نہیں, لاز میں ارے لاز بھائی میں They are ایمبیگوٹی ہوتی ہے. Zubair, they are جب, theories. ہاں Don't confuse theories with law. تم کنفیوز کر رہے ارے ہو. ہاں ہاں, یہاں پہ ارے اللہ میں نہیں جو کر رہا ہے وہ بھائی. پرانی کتاب کی بات کرے جو کہ موجود ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی کہہ رہے کہ لاز جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. واہ بھائی واہ, بھائی, سائنس کے احکام لاز چینج ہوتے چینج ہیں ہوتے بالکل. نہیں سائنس کے, میں نے کب کہا لا چینج ہوتے ہیں؟ تم خود سے بنا رہے ہو. ہیں یار. میں ابھی تو یہ تو کہہ مجھے رہا لگتا ہے ہوں کہ جو, پلٹ جاتا ہے نہیں یار نہیں, یہ. میں کہہ رہا ہوں کہ تھیوری چینج ہوتی ہے, سر لا کیوں یہ چینج ہوگا؟ دیکھیں, یہ 180 پہ شفٹ کرتا ہے. اچھا چلیں, یہ قرآن کی ایک آیت دینے لگا آپ کو, واپس آتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ولا مبدل لکلمات اللہ, کوئی نہیں ہے جو اللہ کے کلمات کو بدل سکے. تورات اور انجیل آپ کے مطابق اللہ کے کلمات ہیں, کیسے بدلے گئے؟ ہاں ٹھیک ہے, جو تورات اور انجیل سیوڈ ہے لوہے محفوظ میں, وہ اب بھی وہی ہے. لوگوں نے اپنی یہ انٹرپریٹیشن والی بدل رکھی سٹیٹمنٹ ہے. اللہ کی قرآن سے دکھا دیں کہ جو تورات اور انجیل لوہے محفوظ میں سیوڈ ہے وہ سیوڈ ہے, باقی نہیں. پلیز یہ قرآن سے دکھا دیں. بھائی ہر چیز نہیں ملے گی, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. تم جو کہو گے نہیں میں واپس میرے آتے ہیں. ورڈ وہ دیکھیں دکھا دے, یہ آپ دکھا دے. کی, دیکھیں اس وقت تک میں 20 منٹ سے زیادہ ہو گیا آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ ہاں نے بالکل, جو کلیم دیا ہے اس میں سے ایک آپ نے نہیں دکھایا. میں نے کیونکہ جو کلیم چیزیں دیا ہے, چیزیں رک جائیں زبیر چیزیں صاحب, زبیر صاحب میری ڈیڈیوس سٹیٹمنٹ کی ختم کرنے دیں. جاتی ہیں. زبیر صاحب سٹیٹمنٹ ختم کرنے دیں مجھے. جو ٹھیک ہے, جو کلیم مرضی آپ نے بولو. دیا ہے آپ نے نہیں دکھایا. جو کلیم میں نے دیا ہے میں نے اسکرین پہ دکھایا. یعنی کہ جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ہوائی باتیں ہیں. none of them are in قرآن. کیا میں صحیح بول رہا ہوں؟ نہیں نہیں, آپ غلط بول رہے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں قرآن سے ہی ریڈیوس ہوئی ہیں. اوکے, ڈیڈیوس کرا کے دکھائیں قرآن سے. دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ پرانی کتابوں میں کرپشن ہوا, لوگوں نے دکھائیں, کون سی آیت کو کتابیں کھولو پہلے. گوگل کر کے سرچ کر لو, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, میں نے پڑھی ہیں. پر تو یہاں پہ آپ عملے نہیں آئے ہیں کہ میں نے گوگل کر کے سرچ کرنا ہے. بھائی تمہیں بھی پتا ہی ہوگا, obviously مجھے پتا ہے, تم میں اتنا نے ابھی جان آپ کے نہیں کو بول رہے. بتایا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن ابن کثیر نے دی ہے کہ قرآن کی باقی آیات میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی اس کے کلام کو چینج نہیں کر سکتا, لہذا جوز نے کلام چینج نہیں کیا, انٹرپریٹیشن چینج کی ہے. ہاں بالکل, بہترین. تو اس کا مطلب ہے جو تورا ہے وہ بالکل صحیح ہے. پر ان کے پاس نہیں ہے نا. اوکے, جو اچھا جو مسلمانوں کے پاس ہو رہا ہے وہ دکھا دیں. نہیں, مسلمانوں کے پاس بھی نہیں, اٹ از لاسٹ. جیسے میں تو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں, اگر وہ انجیل لاسٹ جو ہو ہے, گئی نہیں ہے میری تو بات پھر بتاؤ, میری ایک بات سیکنڈ, بتاؤ, میری ایک بات سیکنڈ. بتاؤ, میری اگر وہ بات لاسٹ بتاؤ. ہو گئی ہے, اگر وہ لاسٹ ہو گئی ہے تو آپ تورا کو اپنی مرضی سے جون سی ورس ہے کیوں لے سکتے ہیں جب تک وہ لاسٹ ہو ہاں چکی ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں, نہیں جو چیز قرآن سے میچ کرے گی اس کا مطلب اصل میں سے نہیں, ہے. وہ قرآن سے میچ کرنے کی بات ہی نہیں ہے. جب کوئی چیز کیوں قرآن نہیں میں ہے؟ لکھی, اچھا چلے قرآن سے میچ کرنے کی بات کرتے ہیں. ساحل صاحب رک جائیں جی, آپ بھی رک جائیں بھائی جان. قرآن سے میچ کراتے ہیں. قرآن سے میچ یہ کراتے ہیں, یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے آپ کا قرآن ایک جگہ کہتا ہے, یہ دیکھیں میں آپ کو بھی دکھایا تھا.
آپ کا قرآن کہتا ہے, جو میں پہلے بھی اس لڑکی کو دکھا چکا ہوں, کہ صبح صبح ان کے اوپر دھماکہ آ گیا, اور اب مطلب دیکھو میرے صاحب کا کون سا دھماکہ ہے, کوئی ایک دھماکہ آیا, تو ان کے اوپر ایک دھماکہ آ گیا, ٹھیک ہے, ان کے اوپر دھماکہ آیا لوط کی بات کر رہے ہو نا, 34 میں, ایک سیکنڈ, دھماکہ بعد میں آیا تھا 34 میں لوط کے اوپر تیز آندھی ڈالی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد چیپٹر نمبر 7 کے اندر 84 آیت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر بارش آئی تھی. ٹھیک ہے, سب ایک ساتھ آئے ہوں گے. چیپٹر نمبر 26 سب ایک ساتھ, مادر میرے منہ سے گالی نکلنے لگی تھی, آئی ایم سو سوری فار دیٹ, ایک ساتھ اگر آئی تھی تو ایک ساتھ قرآن نے نہیں بتائی, ٹھیک ہے. 173 پہ چلتے ہیں, 173 پہ چلتے ہیں, ان کے اوپر تو بارش آئی تھی, وہ بہت ہی بری بارش تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 27 پہ چلتے ہیں, 58ویں آیت میں ان کے اوپر سمپل بارش آئی تھی اور کچھ نہیں آیا تھا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 11 کے اندر, ارے بارش اور چیپٹر نمبر 11 کے اندر, چیپٹر نمبر 11 کے اندر سٹون پھینکے گئے تھے. ارے بارش کس چیپٹر کی چیز نمبر کی آئی تھی, 11 کے اندر, بارش کا مطلب برسانا ہوتا ہے, کس چیز کی بارش یہ تو بتاؤ. بارش پانی کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بارش ہمیشہ پانی کی ہوتی ہے یہاں پہ. نہیں. اوکے, میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے پہلے سارے ارینج کر لیں دیں, کیونکہ اوبویسلی 8 جگہ ہیں تو مجھے 8 ارے جگہوں کو ارینج تم کرنا. محنت کر رہے ہو, میں تمہیں پہلے آنسر دے دیتا ہوں, میں نے سن رکھا ہے جو آپ بتا میں رہے تھے. بتاتا ہوں, جب وہ ٹینشن بچی نہیں لے, مجھے پتا ہے آپ کی گیم, صبر کریں یار. 74 ویٹ کریں, لیٹ می فکس. یہ موکری جو ہے نا, مجھے ان مسلمانوں کی بہت زبردست لگتی ہے, کہ جب ان کے پاس یار میں لاجک کا آنسر عام نہیں بات میں بھی ہوتا ہنستا ہوں, میں بہت تو یہ موک کرنا شروع کرتے ہیں. عام بات میں ہنس نہیں سکتے, ان کا باپ جو ہے نا ان کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے اگر یہ سالا عام بات میں اپنے باپ کے سامنے ہنستا. دس از دا ریئلٹی آف دیز مسلمز, اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ کبھی جو ہے نا ڈیبیٹ کرتے ہوئے خیال رکھیے, بیکاز دیز پیپل آر سو ڈیسیونگ, کیونکہ ان کا کام ہے کہ موک کرنا, موک کیے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. دس از ہاؤ اٹ از. اچھا جی, 37 نمبر آئے, میں ان کو پیچھے اس لیے کیا تاکہ ذرا سانس لے لیں, ورنہ ان کو پھر ہنسی آ جائے گی, اور مجھے ہنسی آنے تو پھر مجھے بھی پھر ہنسی آ جاتی ہے, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے ہنسی کر رہا ہوں. اوکے, اچھا جی, اس کے بعد جناب ان کو واپس لاتے ہیں. جی سر, اب قرآن جو ہے وہ تقریباً 8 سالوں میں 8 ڈفرنٹ کہانی دے رہا ہے. تقریباً 8 سال میں نے اس لیے کہے ہیں کہ پہلی دفعہ قرآن میں چیپٹر نمبر 37 میں یہ آیت آئیں, پھر چیپٹر نمبر 39 میں آئے, ریولیشن آرڈر بتا رہا ہوں آپ کو, پھر چیپٹر نمبر 47 آیا, پھر چیپٹر نمبر 48 آیا, پھر چیپٹر نمبر 52 آیا, پھر چیپٹر نمبر 54 آیا, پھر چیپٹر نمبر 56 آیا, اور پھر چیپٹر نمبر 85 آیا. یعنی کہ تقریباً 8 سالوں میں محمد نے 8 ڈفرنٹ باتیں کی ہیں. اب مجھے بتائیے ان میں سے کس بات کو ماننا ہے؟ آپ کو لگ رہی ہے ڈفرنٹ, مجھے ڈفرنٹ لگی نہیں رہی. کبھی تم نے آندھی پتھر اور ان سب کو ایک ساتھ دیکھا ہے؟ نہیں, کہہ دو نہیں ہوتے کبھی. جب آندھی آئی تو یہاں پہ بارش تھی. ہاں بولو. جب آندھی آئی تو یہاں پہ بارش کا ذکر ہوا. ارے بھائی یہ ضروری تھوڑنا ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک ہی سینٹینس میں یوز کرے. بھائی ساری ایک ساتھ آئی تھی, دیٹس اٹ. میں نے پوچھا ہے جب آندھی والا ذکر محمد نے کیا, اس وقت مسلمان لوگوں کو صرف آندھی کا پتا ہے اور کسی چیز کا نہیں پتا. ان کو پتا ہے کہ بارش بھی ہوئی تھی. یار آندھی یہ کوئی ہر مطلب دفعہ یہ جب جاننے آندھی کی آتی ہے, یہ نہیں تم زبیر یہ کہہ رہے ہو میرے سے, نہیں میری بات بتاؤ, ہر تم دفعہ میرے سے جب کہہ رہے ہو آندھی کہ ہوتی ہے تو بارش نہیں ہوتی. نہیں, تو وہی تو میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر آندھی کے تم ساتھ یہ, بارش آتی ہے. ارے نہیں ہوتی بھائی, یہ بات سمجھ مان لی میں نے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ جب سمپلی. آندھی آئی تو اس میں بارش تھی. تھی, بتایا نہیں انہوں نے, تھی. کیسے تھی جب اس وقت محمد نے بتایا ہی نہیں کیوں کہ اس بارش لیے تھی. تھی, اسی لیے تھی کیونکہ یہ نہیں ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں خطبہ دے رہا ہوں ہر چیز میں ہر بار بولوں, ایسا نہیں ہوتا. خطبے کی اگر میں بات ایک ہی نہیں ہے اسٹوری میں, یہاں پہ اگر محمد کے میری بات سنو, پاس. ارے میری بات نہیں سنو بھائی, اگر میں کوئی زبیر بات بعد بتا رہا ہوں نا, دیکھو میں خطبے کی ضروری بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ ریولیشن نازل ہو رہی ہے, جبرائیل لے کے آ رہا ہے قرآن. ارے کون سا خطبہ اللہ کا ہے, قرآن اللہ کا خطبہ. پچھا بھی ہے تمہیں, اللہ کے خطبات ہیں یہ. اللہ کے خطبات کس سے اللہ خطبہ, یہ اللہ کے خطبات ہے قرآن جو ہے, یہ کوئی ایک سائنٹیفک سیکنڈ, بک نہیں ہے. نہیں ایک سیکنڈ, سائنٹیفک کئی بہاڑ میں اس وقت. خطبات اللہ کس سے دے رہا تھا جب اللہ نے قرآن لکھا تھا؟ جبریل علیہ السلام سے. جبریل اسلام سے. جبریل تو اس وقت بنا ہی نہیں تھا. ارے ابھی جب ریولیشن کے ابھی ٹائم پہ دے رہے تھے, وہ تو پہلے سے ریزرو ہے. ریولیشن ٹائم بعد میں, قرآن جب لکھا گیا تھا اس وقت اللہ خطبہ کس کو دے رہا تھا, اپنے آپ کو.
ارے وہ خطبات کے فارم میں لکھ رہا تھا نا. میں کہہ رہا ہوں جب اللہ خطبہ دے رہا تھا اس وقت وہ کس کو خطبہ دے رہا تھا؟ خطبہ لفظ ملتا ہے خطاب سے، خطاب کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک بات بتا, اللہ جب فرسٹ ٹائم قرآن لکھ رہا تھا زبیر، اللہ جب فرسٹ ٹائم قرآن لکھ رہا تھا زبیر، مجھے پتا ہے ڈاکٹر زبیر، ڈاکٹر اسرار نے تمہیں خطبے کی گولی کرائی بھی ہے، مجھے پتا ہے اس بات کی، میں جانتا ہوں. سمپل کوشچن، جب اللہ نے فرسٹ ٹائم قرآن لکھا لوہے محفوظ پہ، وہ خطبہ کس کو دے رہا تھا؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کبھی اسپیچ دی ہے؟ اسپیچ دینے سے پہلے تم لکھ کے جاتے ہو اگر اسپیچ اپنی، تو تم کیا کرتے ہو اسے پہلے بھی تم کسی کو دکھا کے لکھتے ہو؟ بھائی یار اس نے لکھ رکھا ہے پہلے سے، بات ختم. تمہارا دماغ خراب ہے. جب اللہ خطبہ لکھ رہا تھا کس کو لکھ رہا تھا؟ ارے ہم جس سے اسے مخاطب ہونا تھا اس کے لیے لکھ رکھا ہے اس نے سب کچھ، جب بھی مخاطب ہونا تھا. یعنی کہ اللہ نے پہلے خطبہ لکھا اور بعد میں دیا، اس نے اور دینے کے لیے جتنے بھی نہیں صرف خطبہ ہی نہیں، سب کچھ اس نے لکھ رکھا ہے لوہے محفوظ میں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. میں چلتا ہوں اس میں بھی چلتا ہوں، سب کچھ لکھ رکھا ہے، یاد رکھنا یہ بات، اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے نا. بہتر، ہاں بالکل صحیح بات ہے. اوکے، سب کچھ لکھ رکھا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھ رکھی ہے. اللہ جب خطبہ دے رہا تھا اس وقت خطبہ دے رہا تھا محمد کو، چیپٹر نمبر 37 دیتے وقت، اللہ کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ یہاں پہ خالی آندھی نہیں آئی تھی بلکہ میں نے بارش بھی بھیجی تھی. ارے یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار ہر ڈیٹیل دی جائے. بھائی کیوں؟ جو بندے مر گئے چیپٹر نمبر 37 سننے کے بعد مر گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ بارش بھی ہوئی تھی وہاں. ان کو پتہ لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ لگے پتہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹی بات کے اوپر یقین کر کے مر گئے. اس میں جھوٹ کیا؟ ارے بارش بھی تھی نا، اس میں جھوٹ کیسے ہو گیا؟ یار بارش نہیں نا، یہاں پہ بارش نہیں ہے. ارے ہر جگہ ہر چیز ہونا ضروری نہیں ہے، کیا لاجیکل بات کر رہے ہو؟ میں اگر ایک ہی چیز، اچھا اب لوط کی بیوی، اب میں ٹکری بھی آ جاتا ہوں، مجھے پتہ لگ گیا آپ کی جلیبی. لوط کی بیوی جو ہے وہ اللہ نے کیوں یہاں پہ رہنے دی پیچھے؟ کیا کرنے دی؟ لوط کی بیوی کو پیچھے کیوں رہنے دیا؟ اس کی وجہ ہمیں بائبل سے ملتی ہے اور کچھ اس سے ملتی ہے کہ وہ بائبل سے ملتی ہے. چلے بائبل سے دکھائیں کہ لوط کی بیوی کو پیچھے کیوں رہنے دیا. مطلب وہ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ تھی وہاں پہ. بائبل سے دکھا دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ تھی، پلیز دکھا دیں. یار دیکھو تم ورڈز لے کے بیٹھے ہو، تمہیں بھی پتا ہوگا، تم 2 منٹ میں سرچ کر سکتے ہو. سر میں نے آپ کو کہا ہے، آپ نے ایک کلیم دیا ہے، میں کلیم جو دے رہا ہوں اب مجھے بتائیں کہ لوط کی بیوی پیچھے نہیں، آپ نے کہا بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں سے دکھا دیں کہ لوط کی بیوی پیچھے رہنے والے میں سے کیوں تھی. دیکھو جو ہمیں کہانی بتائی جاتی ہے وہ اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ تھی. کہانی سننے میں نہیں آیا، میں یہاں پہ حجت کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور ابھی تک آپ کہانیاں ہی دے رہے ہیں. میں نے کہا لوط کی بیوی پیچھے کیوں رہ گئی، آپ نے کہا اس کی بات کا جواب بائبل میں لکھا ہے، میں نے کہا بائبل سے دے دیں. نہیں ٹھیک ہے چلو، میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں تم سے، وہ پیچھے کیوں رہ گئی یہ ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. ہمیں قرآن کہتا ہے وہ پیچھے رہ گئی تو پیچھے رہ گئی. آپ نے کلیم کیا بائبل میں لکھا، مجھے بائبل سے دے دیں. یار مجھے سرچ کرنا پڑے گا، تم ورڈز کی بات کر رہے ہو، یہ ٹاپک بہت الگ چلا جائے گا. 3 گھنٹے سے آپ یہاں پہ انتظار کر رہے تھے، امب لینے کا انتظار کر رہے تھے. یار مجھے یہ پتا تھا کیا یار، تم میرے سے یہ پوچھو گے کہ یار یہ والا فرض دیے تو تم ٹائٹل ہے پروفٹ لوط اینڈ ہز پیپل، اور آپ یہاں پہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے بقول آپ کے، اور آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز نہیں، اگر تم میرے ساتھ مطلب وہ کرنا چاہ رہے ہو مطلب آرگیومنٹ پرسنل، تو اس سے فائدہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس سے ریزلٹ کیا نکل رہا ہے، اس سے جو بھی نکل رہا ہے میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ نہیں وہ میرا کام ہے کہ اینڈ میں آرگیومنٹ کیا نکالوں، وہ دیٹ از مائی پوائنٹ، کہ میں نے یہ آرگیومنٹ کیوں پوچھا ہے یہ میں آپ سے بعد میں بتاؤں گا جب آپ مجھے ثابت کریں گے کیوں پیچھے رہ گئی. لوط کی قوم کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا، چلیے بتائیں. ارے وہ سوڈوم مطلب سوڈام نام تھا ان کا. سوڈومٹی کیا ہوتا ہے؟ What is sodomy? ارے سوڈومی. What is sodomy? ہوموسیکسوالٹی. لونڈے کے ساتھ کر رہے تھے کام. ہاں اوکے، لوط کی تو بیوی تھی، تو لونڈے کے ساتھ سیکس کر رہے تھے، لوط کی بیوی کیسے پیچھے رہ گئی؟ ارے وہ سپورٹ میں ہوگی نا ان کے. بھائی اگر وہ لڑکی ہے اور لڑکی کو چاہیے سیکس، نہیں ایک سیکنڈ، ارے یار تم آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ وہاں پہ لیسبینزم بھی تھا تو میں چلو مان لیتا ہوں، لیکن لوط کی بیوی تھی، وہ لڑکی تھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس ہوموسیکسوالٹی کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ان کے ساتھ تھے، چاہے وہ کرے نہ کرے. بھائی دیکھو لوط کی وہ بیوی تھی، اور آپ بات کر رہے ہیں لونڈے بازی کی. میرا آنسر ہی نہیں سن رہے تم. میں کہہ رہا ہوں کہ بھلے ارے یار بات تو سن لو یار. ساحل بھائی تمہیں آواز آ رہی ہے میری؟ ایک سیکنڈ، ایک لڑکی لونڈے بازی کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہے بتائیے؟ ارے کیوں نہیں کر سکتی؟ آج کے دور میں کتنی لڑکیاں کر رہی ہیں. ارے میں نے کہا یہاں پہ بتائیے کہ اس نے کیسے سپورٹ کیا. ارے
وہ کہے گی کہ ان سب کو تم برا مت کہو, یہ میں کہاں مطلب لکھا جو کر رہے ہیں کرنے تو کہاں لکھا کہاں لکھا یار تم میرے سے پوچھو کیسے کر سکتی ہے, میں نے تمہیں بتا دیا, اب ہر چیز تمہیں لکھی بھائی بھی کیوں کہاں چاہیے. لکھا ہے نا میں یہاں پہ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے بھائی جان. والوں میں ایک سے تھی, سیکنڈ, وہ ان کے سپورٹ میں امپورٹنٹ تھی, بات اور ختم. لیس امپورٹنٹ وہ میرا کام ہے فائنڈ کرنا. آپ کا کام ہے ایز اے مسلمان یہ بتانا کہ لوط کی بیوی پیچھے کیوں رہ گئی. یار دیکھو اس سے تمہیں مطلب کیا نکلنے والا ہے, تم اگر اس میں سے یہ نکالنے یہ والے ہو آپ کہ کی اس ہیڈک سے ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا نکلنے والا ہے, یہ میری ہیڈک ہے. ایگزیکٹلی تو یہ بھی میری ہیڈک نہیں ہے کہ وہ کیوں پیچھے رہ گئی, اللہ نے کہا نہیں, کیونکہ پیچھے رہ میں نے گئی سوال کیا ہے آپ سے اور آپ ڈیفینڈ کرنے ہیں اسلام کو اور آپ بتانے جا رہے ہیں اسلام صحیح ہے اور یہ کیونکہ جو ہے نا جو اللہ کا کلام جو ہے. راوی اب نہیں مجھے جو بتائیں لوط راوی کی ہیں, بیوی پیچھے کیسے رہ گئی. ہاں جو راوی ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں, جیسے ڈاکٹر شاہ صاحب کی وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کام کو سپورٹ کرتی تھی, دیٹس اٹ. کہاں سپورٹ کرتی تھی؟ قرآن تو نہیں کہتا, قرآن تو کہتا ہے قدر نہ ہو. ارے اب یہی تو میں تم ہم کہہ نے رہا ہوں کہ قرآن ہر چیز قرآن میں, ہر چیز قرآن میں چاہیے. ارے ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی بھائی, میں نے بتایا نا. رکو, ابھی تم نے بولا کہ ابن کثیر جو ہے وہ اللہ نہیں ہے اور ابن کثیر جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہے. اب ہاں ڈاکٹر بالکل. پیغمبر بن گیا, نمبر 1. نمبر 2, ارے اللہ بھائی نہیں نہیں نہیں, جو صبر چیز کرتے احکام سنیں ہوتے ہیں نا. سنائی سنیں. اب آپ کا ڈاکٹر اسرار بن گیا پیغمبر, کیسے بن گیا کہ یہاں پہ قرآن تو کہتا ہے قدر کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا, اس کی قدر میں لکھ دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والے میں ہوگی. یعنی کہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا, وہ سوڈمی نہیں کر رہی تھی بقول آپ کے, وہ لونڈے بازی نہیں کر رہی تھی, اس کی تو قدر میں لکھا ہوا تھا. یہ قرآن ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں ڈاکٹر اسرار کو قرآن سے اوپر رکھوں. بھائی صحیح بات ہے, سب کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا ہی. اوکے, تو وہ لڑکی کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں, اس کی قدر میں لکھا ہوا تھا پیچھے رہ جائے گی. ہاں پر وہ ہوتا ہمارے اختیار میں. دیکھو ہمارے میرے اختیار میں کیسے ہوتا؟ اختیار ابھی میں آپ نے کہا تھا سارا لکھا ہوا ہے, ابھی تم اب قدر یہاں کی وجہ تقدیر, سے پیچھے رہ گئی تو تم اختیار میں کیسے ہو گیا؟ اب تم تقدیر کے کنسپٹ پہ آ گئے یہاں پہ. میں تو تقدیر کے کنسپٹ پہ نہیں آیا. ایک سیکنڈ واپس رہیں, کہیں نہیں جانا. اور اس کی قدر میں لکھا ہوا تھا کہ پیچھے رہ جائے گی. بالکل بھائی, جو کافر مرتا ہے اس کیا کی بھی وہ تقدیر میں پیچھے ہوتا رہ ہے گئی کہ تھی؟ کیا وہ پیچھے رہ گئی تھی؟ بالکل. کیا اس کا کوئی بھی دوش قرآن کے اندر لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا. اوکے, تو ڈاکٹر اسرار کو مانوں یا قرآن کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کہا نا ڈاکٹر اسرار نے کچھ اور بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر ارے اسرار کو مانوں بھائی یا قرآن کو؟ تو تقدیر میں اس کے یہی تو تھا کہ وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی. نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی, یہ لکھا ارے ہوا وہ تو وہی پیچھے تو رہنے کہہ والے رہا میں ہو ہوں, جائے گی. ارے اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے نا, تم ایسے کیسے کر چیز کو. اچھا ایک سیکنڈ اچھا پیچھے لکھا رہوانوں کا کچھ, کیا ایک مطلب ہے بھائی, سیکنڈ, پیچھے رہوانوں کا کیا جن مطلب ہے کے بھائی. اوپر عذاب آنا ہے وہ مطلب ہے, جن کے اوپر عذاب آنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہے اور آپ اس کی لکھی کے مطلب اپنی مرضی کا بنائیں گے, رائٹ؟ کیونکہ ہر چیز کا سینس بننا ضروری ہے. اچھا سینس بنا, ساحل صاحب سنیں ذرا, چونکہ سینس نہیں بن رہا لہٰذا میں اس کو موڈیفائی کر دوں گا. بالکل بالکل بھائی, اسے ہی فک کہتے ہیں. یوٹیوب شارٹ کا مٹیریل, چونکہ سینس نہیں بن رہا لہذا میں اس کو موڈیفائی کر دوں گا اور اسی کو فک کہتے ہیں. سبحان اللہ واللہ حبیبی. ساحل صاحب سنا ہے آپ نے؟ مطلب یہ لیپا پوتی, فک جو ہے وہ لیپا پوتی ہے غلط چیزوں پر. میں ہمیشہ سے یہ بات بولتا ہوں, اور وہی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے بتائی تھی یہی چیز. اور ساحل صاحب یہ میں پہلے بول چکا ہوں. ساحل صاحب یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے سے بات کرو, یہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ باقی لوگوں سے بات کیوں کرتے ہیں, ان کو پتا کچھ نہیں ہے, میں بتاتا ہوں. اینڈ دس از ہز مین آرگیومنٹ, دس از ہز مین آرگیومنٹ. اب پتہ ہے کیا ساحل بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو لوگ پسند کیوں کرتے ہیں. کیونکہ جب دوسرے لوگوں کے چینل پہ جاتا ہے نا, یہ ہنستا ہے اور لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, یار ٹھیک ہے یار, میں تو لاجیکل پوائنٹ دے رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہنسنے دو, میں لاجیکلی اس کو پروف کروں گا. یار جتنے بھی لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں, یاد رکھیں اس بات کو, اسلامک ڈیبیٹ کا بیسک رول ہے موکری کرنا. کیوں؟ جو مسلمان ہوتے ہیں نا, جو سن رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ویریفائی اور ویلیڈیٹ کرنے نہیں جانا ہوتا. They will always listen کہ یار ہنسا نا, ہاں دیکھا نا, تمہیں تو پتا کچھ نہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی. اب اس اسٹیٹمنٹ کا آنسر کیا ہے؟ اگلا آپ کو ریفرنس دے گا, وہ ریفرنس اگلا نہیں سنے گا, وہ کیا کرے گا؟ مسلمان واہ جی واہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ. This is how these people debate. یہ ان کا بیسک ہے. آپ میرا یہ بات سنیں اور دنیا کے ہر مسلمان ڈیبیٹر کے چینل کے اوپر جائیں, آپ کو جو 99% میجر ڈیبیٹرز ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ دیئر اون ریلیجن ڈیبیٹ کرتے ہیں, ان سائڈ دیئر اون ریلیجن نہیں,
جو آؤٹ سائڈ دیئر اون ریلیجن ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ بیسک پورٹفولیو ہوتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو موک ایوری سنگل سینٹینس کے اندر. آپ کو یاد ہے وہ ایک سائلو میں ایک بندہ آیا تھا اور بھی ہمارے پاس اس طرح ہنس رہا تھا اور میں نے اسے کس طرح روکا تھا وہاں پہ. وہ کہاں سے آیا تھا میرے خیال میں انڈیا میں, وہ دوسری کس جگہ سے آیا تھا یار, وہ بھاس ہنس رہا تھا, میں کہا تھا ہنسنا بند کر, موکری جہاد بند کر. یہ افغانستان والا نہیں یار, وہ دوسرا والا تھا, وہ انڈیا کے کسی ساتھ والی جگہ سے جن کو ہندی لینگویج اتنی اچھی نہیں آتی لیکن ہنس رہا تھا بہت زیادہ. ساؤتھ کا, ہاں 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 ہاں. تو وہ سر یہ ان کا بیسک گیم ہے یار. میں ہمیشہ سے سمجھاتا آیا ہوں, اسی وجہ سے سر ڈیبیٹ فورم ان کے یاد رکھو, یہ موکری کریں ان کو وہاں پہ پکڑو. اور موکری پہ حیدرآبادی, تھینک یو سو ویری مچ, موکری پہ ان کو ویسی موکری کرو کہ جہاں پہ ان کی سلک کے ہاتھ میں آ جائے اور یہ موکری کرنا بند کریں. ورنہ مسلح جب سنتا ہے نا تو وہ موکری سنتا ہے اور ہی دیکھا اس نے ہرا دیا, اس نے ہرا دیا. لیکن ریفرنس کے اوپر یہ لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے 30 منٹس میں اس نے ایک ریفرنس نہیں دیا. He hasn't given us reference. یہ کسی کا بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل کا بھی ریفرنس نہیں لے کے آیا, کچھ بھی نہیں بتایا, کچھ بھی ریفرنس ایک بھی نہیں دیا, اور پھر اپنی بات کو اسٹیٹمنٹ کو چینج کرتا ہے. 3 دفعہ اسٹیٹمنٹ چینج کر چکا ہے یہ بندہ. جی زبیر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ می یوٹیوب شارٹ مٹیریل. سر ٹھیک ہے بھائی, آپ ایسا کریں نیکسٹ ٹائم آئیں اور ریفرنس کے ساتھ آئیے گا, کیونکہ وداؤٹ ریفرنس میں آپ سے مزید بات نہیں کر سکتا. بھائی دیکھو بات یہ ہے, تمہارا یہ فل ٹائم جاب ہے, تم سب کچھ لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھے ہو, ہر چیز تم نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. بھائی جان اگر وکٹم تم نے کارڈ نہیں ہر کھیلے چیز کا 3 نہیں, گھنٹے سے, اگر آپ بیک اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں یار بات تو سن لو, اگر تمہیں مجھے وکٹم یاد نہیں چاہیے بھائی, وکٹم یاد نہیں کرے میرے ساتھ. 3 گھنٹے سے اگر آپ بیک اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو وہاں پہ لائیو چیٹ کے اندر پش کر رہے ہیں, ایڈم کو مجھ سے بات کرے, ایڈم کو مجھ سے ڈیبیٹ کرے, ایڈم کو مجھ سے بات کرے. مجھے ایک نہیں 100 لوگوں نے چیٹ میں کہا ہے کہ اس کو لے آؤ. سپر چیٹ ریڈ کرے تھے, میں نے کہا تھا فنش کر لوں پھر آگے چلوں گا. آپ کی وجہ سے وہ ریڈ کرنا چھوڑا اور آپ کو لیا. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے بیک اسٹیج میں بیٹھ کے آپ نے ایک ریفرنس کلیکٹ نہیں کیا کہ آدمی مجھے وکٹم کارڈ نہ کھیلا کرے میرے ساتھ. ہر دوسرا مسلمان جب ڈیبیٹ ہارتا ہے وکٹم کارڈ کھیلتا ہے. اسٹاپ پلئنگ وکٹم کارڈز. کب آ سکتے ہیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے, جب آپ ریفرنس کے ساتھ آئیں گے, وہ بتائیں مجھے. ہلو جی, میں نیکسٹ سیٹرڈے کو بھی جو لائیو جاؤں گا وہ میں فرائیڈے کو آن کر دوں گا. اس کا ٹاپک جو ہے نا میں فرائیڈے کو لگا دیتا ہوں. نیکسٹ سیٹرڈے کو فرائیڈے کو رات کے ٹائم 9-10 بجے میرے چینل کو واچ کیجیے گا. آپ کو لائیو اسٹریم کا ٹاپک نظر آ جائے گا. اس ٹاپک کو پڑھ کے فرائیڈے کو ٹاپک لگے گا, 24 گھنٹے بعد نہیں تو 18 گھنٹے بعد وہ لائیو ہوئے گا. 18 گھنٹے آر مور دین انف ٹو کیپچر آل دا ریفرنسز ٹو کم ہیو اے ٹاک. نیکسٹ سیٹرڈے کو ضرور آئیے گا, لیکن ریفرنسز کے ساتھ آئیے گا, ٹھیک ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آلریڈی ڈیبیٹرز ہیں اسلام کے, ان سے کو لے ڈائریکٹ آئیے, ڈیبیٹ کرو, تمہیں ان مزہ کو آئے لے گا. آئیے, ان کو لے ارے آئیے. نہیں, اوپن چینلز ہیں ان کے بھائی, انٹرنیشنل بھائی فورم پہ وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میرا چینل اوپن تھا کہ نہیں؟ ارے نہیں بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اوپنلی ڈیبیٹ میں نے ہوتی ہے کہا اسٹیڈیم میں بیٹھ کے. میرا اوپن چینل تھا کہ نہیں. آپ اوپن چینل پہ ہی آئے نا. ارے میں کوئی ڈیبیٹر تھوڑا ہوں. تو جو ہے اس کو بھیج دو اگر آپ ڈیبیٹر نہیں ہو. آتے ہی آپ نے کہا ہے کہ جن کو پتا ہے ان کے ساتھ ارے ڈیبیٹ نہیں, کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں زبیر سمپل کہ چل یار نکل یار. جب تو آیا ہے تم نے آ کے 5 منٹ جہاں پہ یہ چیچے کھیلا ہے کہ جن کو پتا نہیں ہے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہو, جن کو پتا ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے, میرے ساتھ بات کرو نا, میں آیا ہوں نا. اب اینڈ میں جب ہر چیز تمہاری فنیتو ہو گئی ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ڈیبیٹ کرو, تو بھائی ان کو لے آؤ. دس از این اوپن چینل, لنک لائیو چیٹ میں ہوتا ہے. اور اپنے جس کو بھی استاد لاؤ کو لے گے آئیں, ریفرنسز کے ساتھ آنے بولنا. اپنے استاد کو لے آئیں, استاد کے استاد کو لے آئیں. ثابت ہو گیا کہ آپ کو بھی امب کا پتا نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اور آپ کے جب آئے تھے پہلے 5 منٹس اور یہ لاسٹ 30 سیکنڈ خود دیکھ لیجئے گا, بات ختم ہو جائے گی. تھینک یو سو ویری مچ. چونکہ اب آپ نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی, نیکسٹ سیٹرڈے کی لائیو اسٹریم میں فرائیڈے کو لنک آ جائے گا, ریفرنس کے ساتھ تیاری کر کے آ جائے گا, یا اپنے استاد محترم کو لے آئیے گا, میں ان سے بات کر لوں گا.